اور ہمارے چینل کو آپ کو لائک کرتے شیئر کرنا, نہ کریں گے تو ہم آ کے کریں گے, بتا رہے ہیں ہم گھر پہ آ کے بتائیں گے. سسرو جلدی کرو, $50 دینے نا, جلدی کرو. Great is better than terrible. Terrible is better than mediocre. There you go. Because terrible at least has a flavor in it. There you go. تو آپ کو میڈیوکر کبھی بھی نہیں. The world is constructed in a way for every person to play a vital role. Just this polarization is happening just because of the death of mainstream media. جب تک پی ٹی وی آپ کے ہاتھ میں تھا, everything was perfectly fine. Alright جی, welcome back to another podcast of Paki Parlor. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیر خیریت سے ہوں گے. امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپ لوگوں کا ہفتہ بہت خوبصورت گزرا ہوگا. ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہے. ہمارے پاس بھی یہاں پہ بہت زبردست قسم کا جو ہے نا ویدر بھی رہا. آج تو ایسے بارش بھی ہو رہی ہے ہمارے پاس یہاں پہ. ایز یوزول ہمارے پاس ہمارے کو ہوسٹ دونوں حسام اور تابش آج شو میں جوائن کر رہے ہیں جناب. ہم آپ کے لیے ایک نیا سیگمنٹ لے کر آ رہے ہیں جس میں پوڈ کاسٹ کے درمیان ہم آپ سے ایک سوال کریں گے. اس کا جواب آپ کو کمنٹ سیکشن میں جا کے دینا ہے. سیگمنٹ میں کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے, ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے. جتنی زیادہ انٹریز ہمارے پاس ہوں گی ہم اس میں سے 3 لکی ونر چوز کریں گے اور ہم آپ کو اس کے لیے $50 گفٹ کارڈ ایوارڈ کریں گے. سو ڈونٹ مس دا چانس. جناب چینل کی پہلی پروموشن. سر کیا چل رہا ہے جناب تابر صاحب؟ کچھ نہیں, بس آج کل تو شہباز گل کے اوپر بڑی نیوزیں چل رہی ہیں. بیچارے کے ساتھ بڑا زیادتی ہو رہا ہے. شہباز گل کس, اچھا آپ تھوڑے سے اس پہ کیا ایموشنل ہوئے ہیں آپ؟ بالکل پریشان ہیں, کیا چل رہا ہے آپ؟ پریشان ہے. پاکستان میں فری آف اسپیچ کچھ بھی نہیں. اس نے کچھ کامنٹس نہیں ہیں, اس کے کانسیکوینسز کے ساتھ وہ اٹھا کے لے گئے ہیں. ان کی والدہ مطلب بڑی پریشان ہے, ملنے نہیں دے رہے ان کے اس کے بچے سے. خان صاحب بھی بڑے پریشان ہیں. تو بڑا بہت ظلم کیا ان کے اوپر. اچھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے. تو پاکستان کے اندر یار دیکھو, اب یو نو اف یو وڈ الاؤ می, ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم پریڈکٹیو آف اسٹیٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹ می ٹرن دس میوزک ڈاؤن. جو پریڈکٹیو ہے نا, وہ بیسکلی آپ کو اناؤنس کرتا ہے کہ اس اسٹیٹ کے اندر کس طریقے سے چیزوں کو پرسو کیا جاتا ہے, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کیا ہیں. ٹھیک ہے, اور پاور کی گیم کس طریقے سے مینیج کی جاتی ہے, لوگ پالیٹکس کو رن کس طرح ہونے دیتے ہیں, اور وہاں پہ میسز بیسکلی اس سارے سلسلے کو ایکسیپٹ کس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو پریڈکٹیو ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ریجن کے لیے. تو آپ انڈیا کی بات کر لیں, پاکستان کی بات کر لیں, اس ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن کی بات کر لیں, وہاں پہ جو گیم ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. آپ شہباز گل کی وجہ سے پریشان ہیں. شہباز گل کے ساتھ عمران ریاض خان بھی پچھلے دنوں جو ہے وہ حوالات کی سیر کر کے رہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس صرف ان دونوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان میں جو اس سے پچھلی گورنمنٹ تھی, اس کے جو چند بڑے اہم عہدے داران تھے, وہ تمام پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر حوالات کی سیر کر کے آئے. پر سر ظلم نہیں سنا میں آپ کو, میرے پاس ان تمام لوگوں کے نام لکھے ہوئے. آپ کا ایکس پرائم منسٹر نواز شریف, وہ جیل میں رہا. اس کی بیٹی ریمانڈ جیل میں رہی. ہاں وہی کہہ رہے ہیں, تو ظلم نہیں. اس کا بھتیجا جیل میں رہا. اس کا بھانجا, بھانجے کا نام جناب میں نے لکھا ہوا ہے بائی چانس, یوسف عباس. ٹھیک ہے, وہ جیل میں رہا. خواجہ برادران جیل میں رہے. خواجہ آصف صاحب 150 دن تقریباً جیل میں رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ کے اوپر تو کیس ڈالا, پتہ نہیں کتنی 15 کلو ہیروئن تھی اس کے اوپر, کیا تھا. ٹھیک ہے, 15 کلو ہیروئن نکال دی. شاہد یار خاقان عباسی, آپ کا ایکس پرائم منسٹر, ٹھیک ہے, وہ جیل میں رہ کر آیا. آپ کا فائنانس منسٹر مفتہ اسماعیل آپ کا جیل میں رہ کر آیا. ٹھیک ہے, اور شرجیل انعام میمن وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے, یہ لاسٹ گورنمنٹ نے پیپلز پی ٹی آئی نے جیل. تو یہ بیسکلی یہ دیکھو, یہ آپ کو نا یہ پاور گیم آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ پریڈکٹیو ہے, اور اس کے اندر سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سے پچھلی جو گورنمنٹس تھیں وہ بھی یہی کرتی تھیں. ہاں ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے جو آپ آرمڈ فورسز کا راج جس کو مارشل لا بولتے ہیں, مارشل لا کے اندر بھی لوگوں کو کہنے کی سننے کی اجازت نہیں تھی ہوتی. تو
بھائی جتنے بھی بند ہوئے ان کے اوپر اس طرح سے ظلم نہیں ہوا ہے جیسا اس کے اوپر ہو رہا ہے. آپ یار اس کی حالت یہ چیک میں کریں. اس لحاظ سے میں تھوڑا سا نا مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, جب رانا ثناء اللہ صاحب جیل میں تھے تو ان کی پوری مونچھیں بھی کاٹ دی گئی تھیں, اور انہی میں سے ایک اسپیسیفک کیس کو تو نہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا مگر ناخن بھی نکال دیے گئے تھے, اور کسی صاحب کو بیک کی پرابلم تھی تو انہیں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, انہیں کہا گیا کہ آپ یہ ایک ریسٹ روم ہے دیسی ٹائپ کا, آپ وہ یوز کریں تاکہ وہ اپنی بیک کی پرابلم کی وجہ سے, کیونکہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں زخم تھے, وہ کر ہی نہیں سکتے تھے میڈیکلی, مگر ان بیچاروں کے ساتھ ایسا ہوا. تو ایسے کیسز آپ نے اچھا پھر یہ تو وہ لوگ تھے جو اسٹیک ہولڈرز تھے پرانی گورنمنٹس کے اندر. پھر بہت سارے لوگ عمران ریاض خان کی بات کر رہے تھے, تو عمران ریاض خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس متی اللہ جان کا نام بھی ہے. صحیح, اف یو ریمبر, متی اللہ جان جو ہے وہ اس طریقے سے غائب ہو گئے تھے, اور وہ پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ منظر عام پر آیا, تو ان کی وائف, ان کی فیملی بہت زیادہ پریشان تھی, تو ان کے بارے میں سننے میں آیا کہ ان کو بھی زد و کوب کیا گیا. تو یہ پاور گیم ہے. دس از ہاؤ پیپل ان پاور ایکچولی بیہیو وین اٹ کمس ٹو دیئر لیگیسی. تو میں اس بارے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یا ہمارے اس ریجن کے اندر وہاں پہ لوگوں کو مینیج کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں تو پھر آپ اپنے پرانے بدلے لیتے ہیں, جب آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہے نا پھر آپ بھاگتے پھرتے ہیں, پھر آپ بچتے پھرتے ہیں. تو تھوڑا سا نا مجھے یہ شہباز گل کی طرف سے نا مجھے تھوڑا سا یہ ہے, ٹھیک ہے آپ گورنمنٹ کی طرف سے اسپوکس پرسن ہے, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں سے یہ بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ یو کین آلویز ہیو این آرگیومنٹ ود می, یو کین آلویز ڈس ایگری ود می, بٹ یو ناٹ الاؤڈ ٹو گو ڈاؤن بلو دا بیلٹ ایکچولی. ٹھیک ہے, تو آپ نے کسی بھی قسم کی اسٹیٹمنٹ دینی ہے, آپ نے کوئی بھی اپنا موقف اختیار کرنا ہے, آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ دوسری پارٹی یا اپوزیشن کو کسی بھی لحاظ سے لیٹ ڈاؤن نہ کریں. ٹھیک ہے, کچھ تھوڑا سا انہوں نے جذباتی اسٹیٹمنٹس زیادہ دیں, مجھے بھی فیل ہوئی. تو وہ آج جذباتی اسٹیٹمنٹس ہم نے دیکھا ہے کہ تھنگس دے ٹرن آؤٹ پریٹی فاسٹ. تو جس طریقے سے ہمارے پاس تو چلو ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں وہاں پہ 4 سال کا ٹینیور ملتا ہے, 4 سال کے ٹینیور کے بعد چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہوتی ہیں یا تبدیل ہونی شروع ہوتی ہیں. تو جس ملک سے آپ کا اور میرا خمیر ہے, جہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں, وہاں پہ ٹینیور کمپلیٹ نہیں ہونے دیا جاتا, کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, 2.5 سال 3 سال 3.5 سال اس کے بعد ٹینیور آپ کا چینج ہو گیا, تو 3 سال کے بعد آپ کو پھر بھاگنا پڑتا. تو آپ ڈیورنگ یور ٹائم ان گورننس یا جب آپ گورننس نہیں کر رہے ہیں, تو پھر اس وقت جس وقت آپ اپوزیشن کے اندر ہیں, تو آپ جو بھی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ ذرا دیکھ بھال کے دھیان سے دیں. اور پھر ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ جو کہ میں اس بات کے بارے میں میں ضروری سمجھتا ہوں, ہمارے پاس آواز ہے, زبان ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو آپ نے انیشلی جہاں سے اسٹیٹمنٹ اپنی دی تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, تو آپ کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. اس چیز کا آپ کو خود سے خیال کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی لفظ اپنے منہ سے نکالنا ہے وہ بہت دیکھ بھال کے اور دھیان سے نکالنا ہے. اب وہ آئینی ہے یا نہیں ہے, کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے, وہ میٹر نہیں کرے گا. میٹر کیا چیز کرے گی کہ آپ کسی کی دل آزاری نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ کسی کو اس بات پہ انسٹیگیٹ مت کریں کہ وہ آپ کے پیچھے بعد میں آئے اور آپ کے ساتھ اس قسم کے حالات پیدا کرے کہ وہ آٹومیٹکلی پھر آپ دوبارہ سے اخبار کی یا سوشل میڈیا کی شہ سرخیوں کے اندر آئیں. صحیح. تو میری تمام ہمدردیاں موجود ہیں, بالکل, کیونکہ اس وقت ایک سیٹلمنٹ چل رہی ہے وار کی, اور یہ وار میں اللہ نہ کرے کبھی بھی سول وار کی طرف ہم لوگ انیشیٹ کریں, اللہ نہ کرے گا کہ کبھی کوئی ایسا حالات موجود ہوں جس کے اندر ہمیں اس چیز کا افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑے کہ ہم لوگوں نے تاریخ کے اس دورانیے کے اندر ہم لوگوں نے کوئی غلط ڈیسیجن میکنگ کر لی. صحیح. لیکن جو حالات ابھی اس وقت نظر آ رہے ہیں, ہم نے آکلٹ فارمیشن کرنی شروع کر دی ہوئی ہے. ہمارے لوگوں کے پاس زبان ہے, آواز ہے, اور اب ہمارے پاس چینلز بھی ہیں. تو پہلے کے زمانے میں جب تک ہمارے میڈیا چل رہا تھا, ابھی جو پولرائزیشن جس کی ہم ہر بندہ بات کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, the world has moved to a very polarized state where the downfall to the mainstream media has like literally initiated the social media platforms, or on the other hand like literally
just this polarization is happening just because of the death of mainstream media. جب تک PTV آپ کے ہاتھ میں تھا everything was perfectly fine. ٹھیک ہے, پیمرا کنٹرول کرتی تھی, پیمرا اسٹیٹمنٹس آپ کی جو ہے نا وہ مانیٹائز کرتی تھی, ان کو مینیج کرتی تھی, دیکھنے کے بعد آپ کو الاؤ کرتی تھی کہ آپ یہ بات کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. آج سوشل میڈیا پلیٹفارمس کی ہونے کی وجہ سے ہر بندہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو اس کے دل میں آتا ہے, جو اس کی زبان پر آتا ہے وہ بات کر دیتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ان جگہوں کے اوپر خطرناک ہیں جہاں پہ لا ابائڈنگ سٹیزنز آپ کو نہیں ملتے, لا کی سپیریورٹی آپ کو نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے, لا انفورسمنٹ جو ہے وہاں پہ پولیٹیسائزڈ آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے, ملٹری آپ کو کسی اور لحاظ سے کسی اور ایجنڈے پہ کام کرتی نظر آئے گی. تو ان ملکوں میں جہاں پہ سوشل میڈیا اگر اس طریقے سے چلے گا اور آزادی کی طرف موو کرے گا تو وہاں پہ وہی نقصانات ہوں گے جو کہ آج آپ اور میں شہباز گل کو اندر دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آپ سے ایک سوال ہے, جب اتنا لا اتنا اسٹرکٹ ہے تو پھر میڈیا اس چیز کو دکھا کیوں رہی ہے؟ پہلی بات سوشل میڈیا یار, سوشل میڈیا وہی نا, تو یہ چیز الہی کیوں ہو رہی ہے کہ بھائی جو بھی آپ بول دو وہاں سے بھی ہمارا میڈیا جو ہے تابش, ہمارا میڈیا پہلے دن سے نا ہم لوگ, میں ذاتی طور پہ ایک لفظ ہے جس کو میں ایک مناسب الفاظ میں منافقت تو نہیں کہنا چاہتا, ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم لوگ نا ہائپوتھیٹیکل بائس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم اس اسٹیٹمنٹ کو ہم کسی بھی لحاظ سے غلط کنسیڈر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہمارا جرنلزم جو ہے وہ موسٹلی آپ کو ایک اسپیسیفک رخ پہ موو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ رخ یہ ہے کہ جہاں سے بینیفٹ ہوگا اور جہاں پہ بلیک میلنگ ہو سکتی ہے اس کے اوپر اس خبر کو پروموٹ کیا جائے. اور اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ ٹرینڈ سیٹنگ نظر آ رہی ہے, اور وہ ٹرینڈ سیٹنگ صرف اور صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے, انڈیا کے اندر نہیں ہے, سری لنکا میں نہیں ہے, دنیا میں, پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے یہ چیز. آج دیکھیں ٹویٹر جو ہے, ٹویٹر آپ کے ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ٹویٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے, ہاٹ ٹاپکس کون سے چل رہے ہیں, تو آپ ان کو سامنے رکھتے ہوئے جس وقت آپ اس کے اوپر بات کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو مین اسٹریم میڈیا پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. آپ کو تو مین اسٹریم پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مین اسٹریم تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم لوگ, مجھے ریگولر ٹیلی ویژن دیکھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا یار. آسان الفاظوں میں یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ مسالہ بیچ رہے ہیں, ہر کوئی مسالہ بیچ رہا ہے, میٹ مسالہ. ٹھیک ہے, ہم لوگ جو پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں, ہم یوٹیوب کا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں, تو یوٹیوب کے اوپر موسٹلی آپ کو کون لوگ نظر آتے ہیں؟ آپ نے مسالے کی بات کی ہے نا. ٹھیک ہے, آپ جتنے بھی جرنلسٹ, ہمارے لوکل جرنلسٹ ہیں, ہر بندہ کوئی نہ کوئی ایجنڈا اپنا جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے. کوئی نیوٹرل چیز آپ کے سامنے نہیں لے کر آ رہا, کوئی ایسی چیز نہیں لے کر آ رہا کہ جس کے اندر آپ کی کریئر اورینٹیشن ہو سکے, آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو سکے, آپ کو ایجوکیشن مل سکے. آپ کو اب جو ایجوکیشنل کے لیے آپ کے ساتھ بہت سارے, ابھی میں آج صبح کچھ نیوز میں دیکھ رہا تھا, تو اس کے اندر جتنے بھی پاکستانی یوٹیوبرز اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں, چند ایک کے نام میں نکال کے, بہت بہترین کام کر رہے ہیں یار, امیزنگ, بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں, ان کے نام نکال کے. آن ایوریج باقی جتنے بھی یوٹیوبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ یا تو ریگولر چیزوں کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, اگر ریگولر چیزوں پہ ڈسکشن کرتے نظر نہیں آئیں گے تو وہ پھر اپنے کورسز بیچتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, وچ از اندر پرابلم ایکچولی. ٹھیک ہے, آپ وہ کورسز مارکیٹ میں سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا میں آئی مے بی رانگ ایکچولی, بٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو لائک لٹرلی کامنٹ مائی پوائنٹ آف ویو آن اٹ. آپ جو چیز بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سب اسٹینڈرڈ ہے, اور جس قوم کو آپ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آلریڈی 60-70 سال دنیا سے پیچھے ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے کانٹینٹ کو بہتر کرنا. ٹھیک ہے, کوشش کریں انٹرنیشنلی جو لوگ موجود ہیں, آپ یوٹیوب کے اوپر جاتے ہیں, یوٹیوب کے اوپر آپ کو ایسا مٹیریل ملتا ہے, ایسی پروڈکٹس ملتی ہیں, ایسے کورسز آپ کو ملتے ہیں فری آف چارج, فری آف کاسٹ, کہ آپ کو مزہ آ جائے گا. آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھنی ہے, آپ کو آگمنٹڈ ریالٹی پڑھنی ہے, آپ کو ویب ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے, پوری چیزیں آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, آپ نے ایپ ڈیولپمنٹ کرنی ہے, آپ نے چھوڑیں, آپ فائنانس کے اندر جانا چاہتے ہیں, فن ٹیک کے اندر جانا چاہتے ہیں, ٹیکنیکل چیزیں بہت ساری, آپ گاڑی بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب تو اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یار, تو ہر چیز اس وقت یوٹیوب. تو آپ بیسکلی کوشش کریں کہ اپنا کانٹینٹ جو ہے اس لیول کے اوپر لے کر آئیں, تاکہ لوگوں کو جو کہ آپ کے فالوورز ہیں ان کو کانٹینٹ آپ کا دیکھنے کے بعد بائی دی اینڈ آف دی ڈے کو فائدہ بھی ہو, سیکھیں بھی کچھ آپ سے.
ठीक है. तो instead of selling yourself, you should like literally go ahead and improve yourself first. Right. तो यही चीज़ जर्नलिस्ट के साथ भी होनी चाहिए. बिल्कुल. ठीक है. Did I make any sense? Yeah. आप ये तो नहीं कह रहे कि आप वो वाला जर्नलिज्म है ना, वो नहीं बिकना चाहिए. वो नहीं बिकना चाहिए. ये है वो बंदा, देखो देखो, देख इसकी शक्ल. ये तो मुझे याद है, वो एक क्रिकेट मैच हुआ तो वो शुरू का बैटिंग ऑर्डर ना उसमें आउट हो गया अर्ली ओवर्स के अंदर, तो उन्होंने ऐसे बाकायदा 4 तस्वीरें लगाई बैट्समैन कर, ये हैं वो चेहरे. भाई पता नहीं कौन से चेहरे. देखो यार, इसके साथ साथ the world, मैं एक स्टेटमेंट साथ में देता चलूँ, the world is constructed in a way for every person to play a vital role. ठीक है. शेक्सपियर की स्टेटमेंट थी कि दुनिया एक स्टेज है, हर बंदा यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस के लिए आया हुआ है. बिल्कुल. ठीक है. जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी वो दुनिया में कोई ना कोई नाम कर जाएगा. बिल्कुल. ठीक है. जिसकी परफॉर्मेंस घटिया होगी या टेरेबल परफॉर्मेंस होगी, वो ऑटोमेटिकली अपने खिलाफ कोई ना कोई काम कर जाएगा. सही. अच्छा, लेकिन साथ में देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड एक्चुअली. इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड, ओके, ग्रेट is better than terrible. Terrible is better than mediocre. There you go. Because terrible at least has a flavor in it. There you go. तो आपको mediocre कभी भी नहीं बनना. कभी नहीं बनना. तो ये जो हमारे मैं ज़ाती तौर पे जो हमारे यूट्यूबर्स हैं और जो हमारे जो कोर्स सेलर्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर सेलिंग कर रहे हैं, इंडिया के अंदर सेलिंग कर रहे हैं, अगर आप mediocre लेवल का काम कर रहे हैं तो मत करें यार. ठीक है. आप अपने पैसे तो बना लेंगे लेकिन आप अपनी नेशन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. तो ये चीज़ है जो कि मैं ज़ाती तौर पे आई वांटेड कि मैं समझता था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं और ये मेरे व्यूअर्स तक भी जाना चाहिए. प्रोग्राम के बीच में आपसे एक सवाल करना था. ये सवाल ये कि ये बता, पहले जंग अजीम कौन से सन में हुई थी? और मेक श्योर आपने बताना है, वरना ससुरवा आपका $50 रह जाएगा. हम बता रहे हैं आपको. और हमारे चैनल को आपको लाइक करना, शेयर करना. ना करेंगे तो हम आके करेंगे. बता रहे हैं, हम घर पे आके बताएंगे. ससुरवा जल्दी करो, $50 लेना ना, जल्दी करो. आज के ज़माने में लोग पैसों के ही पीछे भाग रहे हैं. सिर्फ पैसा बनाना है, जो कि सक्सेस नहीं है. जो सक्सेस नहीं है. ये तो ट्रू है. अरे सक्सेस याद है यार, फाइनली हमारे पाकिस्तान में द लेजेंड ऑफ मोहल्ला जट मूवी आ रही है. ओह, मीडिया के अंदर. अच्छा, ज़बरदस्त. क्या बात है. आप लोग देखते हैं मूवीज़? बिल्कुल. हम तो यार पाकिस्तानी मूवी एक बहुत अच्छी बनी, बिल्कुल हम उसको देखेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे. अच्छा, तो कब रिलीज कब कर रहे हैं? आई थिंक अक्टूबर में अक्टूबर में रिलीज करने जा रहे हैं. आई थिंक अब उन्होंने थोड़ी सी पुश अप की क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई शान की कोई फिल्म आ रही है ज़रार. ओके. उसकी वजह से तो उन्होंने फिर 1 मंथ आगे किया है. क्योंकि ये फिल्म बंद तो 3 साल पहले गई थी. ओके. मगर जो पर उसके जो राइट्स थे वो उस पर थोड़ा मसला. कौन परफॉर्म कौन कर रहा? फवाद खान, हमजा अली अब्बासी और भी मारा खान. अच्छा, ये लीड एक्टर्स जी. तो ये जो ओरिजिनल जो मौला जट थी वो उसी के सारा प्लॉट के ऊपर. बिल्कुल. अच्छा, तो रीमिक्स है या रीमेक है? रीमेक है. तो यानी कि सारा का सारा उसको रीमेक करके और रीमिक्स करके नई जबरदस्त चीजें जो है जो ग्राफिक है वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक. वो उसी तरीके से होगा जिस तरह मौला जट आवाज लगाता था, 6-7 गांव तक आवाज जाती थी, माँ मैं आ रहा हूँ. बिल्कुल. वैसी आवाज जाएगी. वो साउंड जरा डिजिटल हो जाएगा. यार मुझे याद है, मैंने ट्रेलर देखे होंगे बचपन में छोटे होते हुए, तो आई स्टिल रिमेंबर कि वो मौला जट एक ही बंदूक से ना कोई तकरीबन 60-70 बंदे मारता था. सुल्तान राय हमारे जो वही सुल्तान राय साहब. ठीक है, लेट सुल्तान राय साहब. जी मरूम. वो आई गेस लाइक हमारी ऑडियंस जो है बेसिकली इस किस्म की चीज़ों को देखना पसंद करती है. बिल्कुल. हमारे लोग हैं, हमारा अपना कल्चर है. हीरो ही लगना चाहिए. हीरो नहीं तो आपस की बात है. आज के दौर में सुल्तान राय साहब हीरो होते अगर आज होते तो? सुल्तान अगर हीरो नहीं होते तो एक अच्छे विलन भी हो सकते थे. विलन तो मुस्तफ़ा कुरैशी बहुत जबरदस्त था यार. शफकत चीमा साहब. पता है आपको ओरिजिनल मौला जट में नूरी नत का जो आई थिंक मैंने मूवी नहीं देखी है मगर आई थिंक नूरी नत का जो किरदार है उन्होंने मुस्तफ़ा कुरैशी साहब नहीं किया. अच्छा, हाँ, वो तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का है. वो क्या एक स्टेटमेंट थी यार, जे मौलानू नहीं वो तो सुल्तान रही थी. वो नवा आया सोनिया.
ان کے جو بولنے کی ڈلیوری وغیرہ بہت اچھی, آواز پہ ان کے واقعی میں جانتا اب آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ یار, تم نے بڑا اچھا یہ نیوز ہمیں دی ہے کہ دا ریٹرن آف مولا جاٹ, ہاں دا لیجنڈ آف مولا جاٹ. پاکستان بھی ماشاء اللہ بہت اچھی موویز بن رہی ہے اور ہمارا انشاءاللہ سینما بہت اوپر جائے گا انشاءاللہ. نہیں آپ اس مووی کے آنے سے پہلی میں ایک دو رپورٹس ایسی دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر پہلی پنجابی فلم ہے, ورنہ یوزلی پنجابی فلم زیادہ کامیڈی شور یا پھر آپ کا مطلب اسپورٹس سے ریلیٹڈ بن جاتی ہیں, مطلب اتنی کوئی میگا مووی نہیں آتی ہے. پچھلے میرے خیال ہے کچھ تقریباً کو 5-6 سال سے کچھ کام تو چل رہا ہے اچھی موویز بنی ہے. انڈسٹری کے اندر. ہمارے سائڈ کی بڑی اچھی مووی بنی ہے کہ لندن نہیں جاؤں گا, ابھی ریسنٹلی آئی تھنک یہ کچھ نہیں, ابھی عید پہ آئی تھی, پچھلی عید پہ پاکستان زندہ باد ہے کہ نہیں, قائد اعظم زندہ باد. قائد اعظم زندہ باد بڑی اچھی مووی, ہمارے سائڈ بڑی اچھی موویز بنا رہا ہے. وہ اس کی ہے آئی تھنک پاکستان قائد اعظم زندہ باد اس کی ہے, آئی تھنک فواز خان کی, فہد مصطفیٰ. فہد مصطفیٰ, سوری موویز اچھی بنی فائنل. اور ہمارا بھی انشاءاللہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے ہائی لیول تک جائے گی. مگر اس مووی کے بعد جو اگر آپ انڈین انڈسٹری کو کس طرح بیٹ کریں گے یا کمپیٹ کریں گے, صحیح لفظ یہ ہونا چاہیے. سر انڈین انڈسٹری میں یہ پہلا انیشیٹو ہوگا, پہلا انیشیٹو ہوگا. آپ سمجھتے ہیں جو اس سے پہلے جتنی بھی موویز آئی ہیں وہ اس قابل نہیں تھی؟ نہیں, کیونکہ اب میں آپ کو بتاؤں تھی قابل, جو اچھی فلمیں تھیں پر کردار بھی بہت اچھے تھے, پروڈکشن بھی بہت اچھی تھی, مگر آپ کے اگر آپ انڈین موویز دیکھیں نا جی تو ایک تو لو اسٹوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک پیٹرن مووی ہے کہ بھائی کالج میں ملے اور یہ وہ, مگر ان کے پاس جو سبجیکٹس ہیں نا مووی کے جی جتنے اتنے ہم نہیں بنا پاتے. ہماری ایک وار نہیں تو ان کے پاس 90% جو سبجیکٹس ہیں وہ تو لو سٹوریز کے اوپر ہے. بالکل, پر ہماری اب آہستہ آہستہ جو ان کا میڈیا ہے اب ان کے اندر تھوڑی سی جو ریولیوشن لے کر آ رہا ہے, ان کا آڈینس ڈیمانڈ کر رہی ہے. پر انڈین موویز کے بھی ہمیشہ الگ الگ, جیسے عامر خان موویز الگ الگ بناتا ہے, جیسے پی کے, 3 ایڈیٹس, کیا خوبصورت مووی بنائی کیا ہے موویز یار. ابھی ابھی ایک مووی آئی ان کی لاسٹ سنگ چڈا جس پہ ان کا بائک آؤٹ چل رہا ہے عامر خان. بڑی سبجیکٹو مووی ہے وہ بیسیکلی, وہاں بائک آؤٹ چل رہا ہے, بہت سے لوگ وہاں مووی نہیں دیکھنا چاہ رہے ان کی. عامر خان کی جس وقت بھی مووی آتی ہے کوئی نہ کوئی کنٹروورشل اس کے اوپر کوئی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, بالکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ ریزن یہی ہے, اب بیسکلی ہم لوگ بھی ہمارے اندر بلڈ تو وہی چل رہا نا, تو ہم لوگوں کو بھی نئی چیز جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اچھا پاکستانی موویز کے آپ کو یاد ہے مالک کے نام سے ایک مووی پاکستان میں بنی تھی, کتنا اس پہ کتنا مشکل, اور اس کو کرٹیسائز بھی کیا گیا اور اس کو بند کر دیا گیا, اور جو بنانے والا ہے وہ اس وقت کینیڈا میں اس وقت ٹرک ڈرائیونگ کر رہا ہے, بالکل, اور وہ بندہ آپ کا CSP آفیسر ہے, بالکل بالکل, جنہوں نے دھواں ڈرامہ بھی بنایا تھا. دھواں, ایگزیکٹلی. اس میں میں اسی حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جو ٹاپکس وہ لوگ کور کرتے ہیں نا, جیسے آپ کو گینگز آف واسیپور, ارے یار نواز الدین صدیقی کی بات کر رہے ہیں, بات کر رہا ہوں میں. ایسی جو آرٹ موویز بھی جو وہ بناتے ہیں نا, وہ ٹاپک جیسے ابھی آئی تھی گنگو بھائی جناب, ٹھیک ہے نا, اس طرح کے ٹاپکس ابھی ہمارے پاس نہیں آئے, مگر آئی تھنک کہ یہ مولا جٹ جو آ رہی ہے یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے. اچھا مزید آپ کو اسٹوری کے بارے میں پتا؟ نہیں, میں نے آپ کو کیا چیز پسند آئی ہے اس کے اندر؟ اس کا جو ایڈ ہے نا, جی, جو ٹریلر جو آیا ہے, جو اس میں ڈائلاگس لگ رہے ہیں, جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے اسکرپٹ پہ اچھا کام ہوا ہے, آپ کی گرافکس ہو گئی, آپ کے جو کریکٹر بڑے اسٹرانگ ہیں آپ کے لگ رہے ہیں, تو اس کا ٹریلر بڑا امپریسو ہے. میں واقعی میں دیکھوں گا, پھر لیٹس سی کہ ہاؤ تھنگز ورک. آئی ہوپ کہ بہت اچھی جائے. مووی آئی نہیں, میں ابھی سے بولا مووی سپر ڈوپر ڈوپر ڈوپر. کیونکہ جو میڈیا جو ہے نا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اگر مثلا کوئی اسٹوری میں کوئی سب بھڑ نہیں ہوا یا کچھ نہیں ہوا, اگر آپ کے پاس پرفارمر تو ٹاپ پرفارمر ہے آپ کے پاس. ٹرو. اصل میں آپ نے اس پہ انویسٹ بھی بہت کیا فلم پہ. آپ نے شروع میں بھی ایک سوال کیا پاکستانی مووی یعنی اتنی موویز کیوں نہیں چلتی تھی. اصل میں کیا ہے, انڈین جو موویز ہم اپنے پاکستان میں لگاتے تھے, اصل ہمیشہ انڈین مووی کو لوگ پہلے پرائورٹی پہ دیتے تھے, پاکستانی موویز کو اتنا نہیں دیتے تھے. صحیح ہے. تو یہ ہماری بھی غلطی ہے, یہ ہماری بھی ایز اے آڈینس. آپ پرائرٹی کی بات کریں, ابھی میں ریسنٹلی کہیں پہ میرا خیال ہے ٹویٹر کے اوپر نیوز آئی تھی جس کے اندر مائرہ خان جو ہے وہ کمپلین کر رہی تھی کہ پاکستانی دراز کے نام سے ای کامرس کی ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر اس کی جو ویڈیوز ہیں, اس کی جو موویز ہیں وہ 20 روپیز ایچ کے اوپر پائریٹ ہو رہی ہیں. تو یار غلط ہونا نہ ہونا, دیٹس اے ٹوٹل ڈفرنٹ ڈبیٹ ایکچولی. رائٹ ناؤ دا تھنگ از, آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہم انڈینس کو پروموٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہماری بھی ویڈیوز, اگر ہماری بھی موویز پائریٹ ہونا شروع ہو جائیں اس طریقے سے, تو آہستہ آہستہ ہمارے لوگ اپنے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے یار. انڈین موویز بہت اچھی بناتے ہیں, پر انڈینز اچھی اس لیے بناتے ہیں کیونکہ وہ بہت عرصے سے بناتے آ رہے ہیں. یو وانٹ ٹو ڈو لائک لٹرلی, یو وانٹ ٹو بی ماسٹر آف سم تھنگ, یو نیڈ ٹو اسپینڈ ایٹ لیسٹ 10,000 hours آن اٹ. ٹھیک ہے,
وہ اب 10,000 گھنٹے کرنے کے لیے اگر آپ کنزیکٹیولی 8 hours a day 7 days a week آپ کریں تو آپ کو تقریباً اپروکسیمیٹلی میرے حساب سے 4 سال چاہیے آپ کو کرنے کے لیے. وہ بھائی 80 سال سے وہ یہ کام کرتے آ رہے ہیں کنزیکٹیولی, وہ فلمیں بناتے آ رہے ہیں, وہ یہ کام کرتے آ رہے ہیں, وہ اس کے اندر بہت بہتر ہے. آپ کی انڈسٹری جو ہے, آپ کی انڈسٹری کو ڈاؤن فال اس لیے فیس کرنا پڑا کیونکہ آپ ایک اسپیسیفک آڈینس کے لیے ڈیولپمنٹ کرنی شروع کر دی تھی آپ نے. ٹھیک ہے, میں جس وقت بہت چھوٹا تھا تو اس وقت مجھے یہ محمد علی, زیبا اور یہ جو وحید مراد صاحب, میں نے وحید مراد صاحب کی تو ویسے ان کی زندگی میں تو کوئی مووی نہیں دیکھی, اور ان کے ہاں میں نے بھی. اب مجھے یاد ہے کہ جب عید پر شام کو مووی لگا کرتی تھی 3 بجے, آپ کو یاد ہو اگر پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر, تو وہ ان کی شام کو مووی آتی تھی تو وہ ہم مووی دیکھا کرتے تھے. دیٹ واز بیک ان 90s ایکچولی. ٹھیک ہے, لیٹ 80s اینڈ ارلی 90s. تو پھر اس کے بعد ایک ایسا گیپ آیا کہ اس کے بعد ہمیں موویز دیکھنے کو ختم ہو گئیں, ملتی ہی نہیں تھیں ہمیں موویز. پھر ہمیں انڈین موویز ملتی نہیں, پھر ہم VCR لے کر آتے تھے اور پھر VCR کے اوپر جناب ہم اپنے ویڈیو سینٹر پہ جاتے اور وہاں سے کیسٹ لے کر آیا کرتے تھے اور وہ پھر پلگ ان کر کے مووی دیکھنی. تو وہ کانسیپٹ اتنا زیادہ ڈیولپ ہو گیا کہ ہمیں اپنی موویز بھول گئیں. پھر اس کے بعد ہمیں اپنے موویز, اپنے جو سینماز تھے اس کے اندر وہاں پہ ہمیں اس قسم کی موویز دیکھنے کو ملتی تھیں یا نظر آتی تھیں کہ وہ میں اس کو میں کمپریہینڈ نہیں کر سکتا تھا. بالکل ٹھیک ہے, سمجھ نہیں, کیونکہ میں شاید کی بات ہے میں بچپن سے تھوڑا سا میرا دماغ جو ہے وہ فیکٹس کی بیس کے اوپر کام کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں مجھے سمجھ, میں پیار محبت تو دیکھ رہا ہوں لیکن ایک گولی سے 70 بندوں کو بھرتے نہیں دیکھ سکتا میں. اور پلس ٹھیک ہے, میں I'm gonna lose my interest in it یار. اور پلس مووی تھیٹر اس طرح کے تھیٹر تھے ہم وہاں پہ اپنی فیملی کو لے جا ہی نہیں سکتے تھے. ایگزیکٹلی, دیٹ از ون آف دا ریزنز. یہ بھی بڑا اسٹرانگ میں پوائنٹ ہے. ایک دفعہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو مجھے شوق چڑھا, میں نے کہا یار جا کے میں سنیما جا کے دیکھنے کا شوق ہے یار, گھر والوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو آئی ریممبر کہ مجھے بیسکلی ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں نے جوائن کیا, اس کے اندر میں ٹائپنگ سیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا. تو میں ابھی میرا خیال ہے میں 7th یا 8th گریڈ میں تھا. تو ایوننگ میں نے جا کے وہاں پہ ٹائپنگ, تو اس کے بالکل ساتھ نا ایک چھوٹی سی جگہ تھی اور وہاں پہ نا ٹی وی لگا ہوتا تھا اور اس کے اوپر پردے ہوتے تھے. تو مجھے میں آؤٹ آف کیوریوسٹی اینڈ آئی سیڈ لائک لٹرلی یو نو آئی ایم گونا گیو اٹ اے ٹرائی. تو میں نے وہاں پہ کسی سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا اندر مووی لگی ہوئی ہے. میں بڑے شوق سے اندر میں جناب مووی دیکھنے, میں نے کتنے پیسے لیں گے؟ انہوں نے مجھے میرا خیال ہے تقریباً $2 یا $4 یا $6 وٹ ایور, آئی ڈونٹ ریمبر اٹ ایکچولی. تو مجھے کہتے تم بہت چھوٹے ہو, تم نہ دیکھو. میں نے کہا جی میں تو سنیما دیکھنا ہے, میں تو جاؤں گا, میں تو دیکھوں گا. میں جناب اندر وہ پیسے دے کے میں اندر چلا گیا. تو وہ اندر جانے کے بعد جس قسم کی میں نے وہ چیزیں وہاں پہ دیکھیں تو اس کے بعد میں ڈر گیا یار. میں اب آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ میں نے کیا دیکھ لیا تھا اس وقت. ہم ایکسپلین نہیں کریں, جو لوگ ہیں جو ہمارے وقت کے ان کو سمجھ گئے ہم نے کیا دیکھا ہوگا. یہ چیز میرے حساب سے تھوڑا سا اب اس کے اوپر اس کو کنٹرول کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. اب ہو رہا ہے. اب تو مجھے یاد ہے میں پاکستان میں نے وہ حمزہ علی عباسی کی ایک فلم تھی نا, آئی تھنک کوئی آرمی بیسڈ ایئر فورس بیسڈ مووی تھی. ہانی عامر حمزہ علی عباسی شان کے ساتھ ہی مووی تھی. نہیں حمزہ علی عباسی ایئر فورس میں مووی تھی. تو یار بڑے زبردست تھیٹر ہے. اچھا, نہیں اب تو بہت اچھے بن گئے, اب تو بہت اچھے بن گئے. لیکن جس وقت میں چھوٹا تھا تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم شیور کہ ہم لوگ وی آر فرام دا سیم ایج گروپ. تو آپ جس وقت آپ لوگ چھوٹے ہوں گے, ہمیں تو پہلی بات یہ کہ میں بہت زیادہ انکوزیٹو تھا, مجھے چیزیں ایکسپلور کرنے کا, جگہ ایکسپلور کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا. تو میں نے جا کے بہت جگہوں کو ایکسپلور بھی کرنے کی کوشش کی. تو میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت آپ کو کوالٹی نہیں ملتی تھی. وہ جو ایک کانسیپٹ تھا نا کہ آپ فیملیز کے ساتھ باہر نکل کے آپ مووی دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں, تو دیر واز نو وے. جیسی مووی اسٹارٹ ہوتی تھی تو ایک لائن آتی تھی, مطلب لائن بڑی فیمس لائن ہے پاکستانی تھیٹرز کی, کہ جیسے پاکستانی فلم لگتی ہے تو ایک کیمرے کی لائن آتی ہے. پہلی مووی کب دیکھی تھی اور کون سے سنیما میں دیکھی تھی؟ میں نے انتہا فلم دیکھی تھی ہمایوں سعید کی. اچھا. اور کوئی کراچی کا ہی تھیٹر تھا, یاد نہیں, کافی تھوڑا چھوٹا تھا میں. تو وہ میں اپنے کہتے ہیں بھائی کے ساتھ گیا تھا. ہمایوں سعید جب آپ بہت چھوٹے تھے تب آپ نے دیکھی؟ بہت سالوں سے آ رہے ہیں. میں نے ہاں میں مانتا ہوں یار. میں سب سے پہلی مووی دیکھی تھی یہ دل آپ کو, جس پہ جاوید شیخ ڈائریکٹر تھے. اپنا کیا نام تھا ان کا, رانا کیا نام ہے, شان کے ساتھ بھی بہت آتے تھے, محمد رانا کی مووی تھی. تو میں نے پہلی مووی دیکھی تھی تھیٹر پہ, میرے گھر کے پاس ہی تھا, اس کا نام تھا نفیس سینما. تو وہ مووی بہت بجٹ. ہمارے پاس ہیوسٹن میں تو یہاں پہ پاکستانی موویز جو ہیں وہ ڈسپلے ہوتی ہیں.
ہوتی ہیں آئی مین بہت مشکل سے ہوتی ہیں پر ہوتی ہیں. ہوتی ہیں انڈینس تو ہوتی ہیں. شان کی آپ کو ایک مووی یاد ہوگی جو شان کی مووی بنی تھی, کیا نام اس کا, خدا کے لیے. خدا کے لیے بہت اچھی بیسٹ سی مووی, ڈی پہ دیکھی تھی پاکستان میں. اچھی مووی تھی. یہاں پہ لگی تھی میں تو تھیٹر پہ دیکھی تھی. انڈین موویز تو بہت زیادہ ڈسپلے کی جاتی ہیں یہاں پہ کیونکہ انڈین آڈینس ہے نا, ڈیمانڈ کرتی ہے. ڈیمانڈ اور انڈیا میں ہر دن موویز بنتی ہیں, ایک نہیں بہت موویز بنتی ہے. اچھا کہیں یہ سب سے بڑا ایک فیکٹر آپ نے ابھی یہ باتوں میں شیئر کر لیا. پرابلم اس چیز کی ہے کہ ہمارے پاس انڈسٹری ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, انڈسٹری ہوگی تو انویسٹر آئے گا, انویسٹر ہوگا تو پھر آپ کے پاس ایکٹر آئے گا, ایکٹر ہوگا تو رائٹر آپ کے پاس آئے گا, پھر وہ آپ کے پاس لیرکس بنانے والے. اور انڈیا میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے ہندی موویز کا ٹرینڈ کم ہو گیا, ساؤتھ انڈین موویز کا زیادہ ہو گیا. یار ساؤتھ انڈیا کی موویز بھی کیا بات ہے یار, وہ تو بھائی میں اوریجنل نارتھ انڈیا کی موویز میں وہ گرافک نہیں ہوتی جو ساؤتھ انڈیا میں ملے گی. بالکل یار وہ تو ساؤتھ انڈین تو ہماری مولا جٹ سے بھی بہت آگے, وہ تو کیلے سے بندہ مار دیتے. ٹھیک ہے, پھینکتے ہیں ڈائریکٹ آپریشن تھیٹر میں. ابھی ان کے آپ نے پتہ بہوبلی 1 اینڈ پارٹ 2 میں نے دیکھ لیے دونوں, بہت اچھی بنی. پھر اس کے بعد وہ لیکن میں نے ابھی اس سے پہلے کچھ ایسی موویز کے ٹریلرز بھی دیکھے جس کے اندر وہ ایک سپر مین کی کاپی بنا رہا ہے, تو سپر مین کو اس نے پھٹے پہ لٹایا اور وہ پھٹے پہ لٹا کے جو ہے نا اس کو کامیڈی. ارے نہیں کامیڈی نہیں ہے, وہ اپنی طرف سے تو بڑی سیریس مووی بنا رہے تھے. اچھا کون سی نام کیا, کوئی نام پتا اس کا؟ ایسی موویز کا نام نہیں ہوتا, کلپ ہوتا ہے, ایسی موویز کے کلپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی جو پیروڈی جو میمز بنائی جاتی ہے نا, وہ افریکنز بناتے ہیں صحیح میم ان کی. تو وہ جو ساؤتھ انڈین موویز ہیں, ساؤتھ انڈین انڈسٹری وہ ڈیولپ ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی, لیکن یہ کہ انڈیا ساؤتھ انڈین انڈسٹری بھی پاکستانی فلم انڈسٹری سے بہت آگے ہے, بہت آگے, ریسورسز میں. بالکل کوالٹی میں نہیں, ریسورسز میں ان کے پاس ریسورسز بہت ہیں. کیونکہ انڈیا پہ ہر ایک دن میں ایک نیا ٹاپک آتا ہے موویز کے اوپر. اب جو ساؤتھ انڈین موویز ہے, پہلے ویسی بندے جیسے آپ بتا رہے ہیں سگریٹ 40 بندے منہ پہ لگا لی, اب ان کا بھی ٹرینڈ چینج ہو گیا موویز کا. آئی مین ہر مووی کا کوئی میسیج ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو جتنے بھی ابھی جو کیا نام تھا, چیپٹر 1 چیپٹر 2 سنا ہے, بہت زبردست مووی ہے, بہت زبردست. پہ ایک مووی ہے پشپا, وہ سپر ڈوپر ہٹ ہوئی ہے. وہ آج کل ہر کوئی جو ہے نا ایکٹنگ کرتا ہے وہ اس طریقے سے. بالکل نہیں, مگر اب یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے سنیما میں بھی, تھیٹر میں بھی اب اویئرنیس آ رہی ہے. جیسے ابھی ہم مولا جٹ کی بات کر رہے تھے, یا باقی جو فلمیں آئی تھنک قائد اعظم زندہ باد ہو گئی آپ کی, اور اگر اب آپ یہ موویز دیکھیں میں نے قائد اعظم زندہ باد دیکھی نہیں انڈسٹری میں, آپ نے دیکھی؟ میں نے بھی نہیں, میں آپ کو بتا دوں, مگر آپ اگر ریویوز وغیرہ چیک کریں, یا آپ ایون ٹریلر دیکھ لیں یار, پہلے کی موویز کا ٹریلر دیکھتے تھے, اب دیکھ لیں تو اس میں کافی فرق نظر آ رہا ہے, اور کافی بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. I actually lost my interest way back, because my origin, makes me watch those movies that don't make any sense. So I lost my interest, in a very early age. تو مجھے بیسکلی وہ بے شک انڈین مووی ہو یا وہ بے شک پاکستانی مووی ہو, میرا انٹرسٹ اس میں سے ختم ہو گیا ہوا تھا. اور ہالی ووڈ کی موویز بھی دیکھنے کا اس لیے مجھے شوق تھا. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں شاید کی بات ہے میں انگریزی موویز دیکھنے کا شوقین ہوں. مجھے ہالی ووڈ کی موویز دیکھنے کا اس لیے شوق تھا کیونکہ اس میں جو فلموگرافی ہے, جو کیمرہ کا استعمال ہے, جو آپ کے جو ایفیکٹس دیے جا رہے ہیں, سی جی آئیز یوز کر رہے ہیں, وہ آپ کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ساتھ میں ایکشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی وہ آپ کے اندر وہ ایڈرینلن کا جو رش کریٹ کرتا ہے, اور وہ جو ایڈرینلن جو کلوز ٹو ریالٹی ہے, دیٹ میکس یو لائک لٹرلی سٹ یور ایس اوور دیئر اینڈ واچ لائک لٹرلی دا ہول ایپیسوڈ اینڈ انجوائے دا ہول تھنگ. سیم ہیئر, وی آل گرو اپ لائک دیٹ. تو ہمیں ہالی ووڈ جو ہے وہ بیسکلی ہمیں, تو میری پرائرٹی جو تھی وہ موو کر گئی تھی ہالی ووڈ کے اوپر. سب کی اور پھر ہالی ووڈ سے میں آہستہ آہستہ I started my hobby was to read actually back in the days. I lost my whole thing when I was growing up. باہر نکلنے کا شوق تھا, دنیا ایکسپلور کرنے کا شوق تھا, دوستوں میں جانے کا شوق تھا, گھومنے پھرنے کا شوق تھا. تو مجھے ریڈنگ کی جو میری ہابی تھی وہ میری ختم ہو گئی تھی. پھر موویز دیکھنی ہے, خود سے ایکسپلور کرنا ہے. لیکن پھر اس کے بعد مجھے تھوڑا سا پہلے دوبارہ سے اس کا شوق چڑھا. اب آہستہ آہستہ میں ہسٹورک ناولز جتنے بھی ہیں ان کے اوپر میں موو کرتا جا رہا ہوں. زبردست. ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں اور حسام ڈسکس کر رہے تھے, میں بات کر رہا تھا, حسام کو بتا رہا تھا کہ اسپین کا پرانا نام کیٹالونیا تھا. ٹھیک ہے, تو اسپین کا پرانا نام کیٹالونیا تھا, اور اس وقت اس کی سچویشن یہ تھی کہ 14ویں صدی میں اس کے اوپر ایک بڑا زبردست جو ہے کیتھیڈرل وہاں پہ ڈیولپ ہوا بارسلونا میں. ٹھیک ہے,
جس نے بیسکلی اسپینش میری ٹائم کا آغاز شروع کیا تھا. میری ٹائم ہوتا ہے سی کی ٹریڈ کو, ٹھیک ہے, سی کی ٹریڈ. تو اسپینش جو بارسلونا سے میری ٹائم کا آغاز ہوا تھا وہ اس کیتھیڈرل کے بعد وہ میگنیچیوڈ اس کا ملٹیپلائی کرتا گیا. تو اس کے اوپر ایک بک جو ہے وہ آئی, کیتھیڈرل آف دا سی, اور اس کا جو پلاٹ جو ڈیولپ ہوا تھا وہ آپ کو بڑی مزے کی چیزیں جو ہے نا اس نے ایکسپلین کی. اور اس کے اندر جو ایک وہ اس کا جو مین کیریکٹر تھا, وہ مین کیریکٹر جو ہے وہ بیسکلی آپ کو نظر آیا کہ وہ بیسکلی ایک ایسا بندہ تھا جس کے پاس زیادہ ریسورسز نہیں تھے. اب بات ہو رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا نا اس کا پلاٹ ذرا ایکسپلین کرتا ہوں, شاید آپ کو مزہ آئے. اس کا پھر میں ایک ریفرنس بھی بیچ میں جوڑ دوں گا. تو جو رائٹر ہے فیلکنیز, وہ الفانسو فیلکنیز رائٹر ہے اس کا, وہ یہ بتاتا ہے کہ جو اس کا مین پلاٹ, مین کیریکٹر ہے, وہ ایک بہت ہی بیکورڈ گھرانے سے آیا ہے. اور جس وقت وہ بڑے شہر میں بارسلونا میں آ کے سیٹل ہوتا ہے تو اس وقت اس دور کے اندر 14th سینچری میں وہاں پہ جو نوبلز تھے, نوبلٹیز تھیں, ان کے خلاف موومنٹس چل رہی تھیں, کیونکہ نوبلز جو تھے وہ بہت زیادہ ٹیکس کلیکشن کر رہے تھے. تو آٹومیٹکلی وہاں پہ جو لوکل جو معصوم جو کامنرز تھے وہ ان کے اگینسٹ جا رہے تھے. سلیوری بہت زیادہ تھی. تو وہاں پہ ایک چرچ بن رہا تھا اور اس چرچ کو فنش کر رہے تھے جو وہاں کے لوکل کامنرز تھے, اور وہ چرچ کہلاتا تھا بیسٹیش کا چرچ. بیسٹیش وہ لوگ تھے جو پتھر اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو بندہ تھا, وہ ہیرو, پلاٹ کا ہیرو, وہ بیسکلی بیسٹیش کو جوائن کر لیتا ہے. اس زمانے کے اندر وہاں پہ ان لوگوں کو بڑی نیک نیتی سے اور بڑا عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. تو اس کے ساتھ سلسلہ یہ ہوا کہ وہ جس وقت چھوٹا تھا, جو پلاٹ کا ہیرو ہے انتونیو استانیال, اس کا ہیرو, ٹھیک ہے. تو استانیال جس وقت چھوٹا ہوتا ہے, تو جس وقت اس جگہ پہ بارسلونا میں وہ آتا ہے تو وہاں پہ ایک نوبل فیملی اس کو اپنے پاس رکھتی ہے, اور وہاں پہ کوئی ایک مس ہیپ ہو جاتا ہے. اس کے رزلٹ کے اندر وہ نوبل فیملی اس بچے سے, جو کہ پلاٹ کا ہیرو ہے, اس سے اپنے پیروں پہ بوسے دلواتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ناول میں تقریباً کچھ تھوڑا عرصہ پہلے میں نے پڑھا اور یہ سین میرے ذہن میں رہ گیا. اور وہ سین ابھی 4-5 دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک دم ہمارے سامنے آ گیا. جو وہ جو لڑکی کو اتنی جو لمبی میں نے تمہید آپ کے ساتھ باندھی, یہ جو اتنی میں ساری اسٹوری آپ کے ساتھ بتا رہا تھا, یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جو ڈیولپڈ نیشنز, ڈیولپڈ تو نہیں کہوں گا, سویلائزڈ کہوں گا کسی حد تک, جنہوں نے آج سے تقریباً 1000 سال پہلے, 800 سال پہلے ان تمام چیزوں کو ایکسپیرینس کیا, ہمارے ریجن کے اندر آج تک وہ چیزیں چل رہی ہیں. ہو رہی ہے, اور ابھی یہ بہت بہت وائرل ہوئی ہے ویڈیو. اور کوئی ایسا بندہ نہیں کر رہا جو کہ کوئی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہو. امیر لوگ, آپ کے سوسائٹی کے وہ لوگ جو کہ ہر جگہ پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ کی سوسائٹی کے وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہلاتے ہیں, آپ کی سوسائٹی کے وہ لوگ جو کہ برانڈ اورینٹڈ ہیں, آپ کی سوسائٹی کے وہ لوگ جو کہ پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ پھرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے گھروں کے اندر آج کے دور میں معصوموں سے اپنے جوتوں کے اوپر بوسے دلوائے جا رہے ہیں. بالکل. تو یہ اس بیسکلی الفونسو نے اس زمانے کو سارا کا سارا آپ کے سامنے جو ہے وہ پکچرائز کر کے اس ناول کے اندر وہاں پہ آپ کو کلیئر کر دیا. اور مجھے بڑا افسوس ہوا یہ چیز دیکھ کے کہ وہاں پہ لوگوں نے اس کے خلاف موومنٹ شروع کی. اب جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہسٹوریکلی یہ ایونٹس ہوئے, اور اس ایونٹس کے رزلٹ کے اندر ہسٹری اس بات کو بتاتی ہے کہ جنہوں نے یہ حرکت کی استانیال کے ساتھ, جو کہ اس پلاٹ کا ہیرو تھا, ان کو بہت برے طریقے سے بینش کر دیا گیا اس شہر سے. اور ان کی کنڈیشن یہ آ گئی کہ وہ نوبلز تھے ایک ٹائم پہ, اور ایک ٹائم پہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. ہسٹری آپ کے پاس ایسی تمام چیزیں ایکسپلین کرتی ہے بار 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 بار. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے ساتھ وہی ڈسکس کر رہا تھا کہ اگر آپ نے قوموں کے فیوچر کو پریڈکٹ کرنا ہے تو ان کا پاسٹ آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں, رائٹ, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس, میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس بہت کمی ہے. یہ تو جو ابھی سلسلہ بھی فیصل آباد والا ہوا ہے, مجھے بڑا افسوس ہے یار. میں نے ویڈیو دیکھی, تمہیں آپ نے دیکھی ویڈیو والی؟ نہیں, میری نظر نہیں. آپ کی نظر سے نہیں گزری ہے وہ ویڈیو, تو پھر آپ کو ویڈیو دکھائیں گے. لیکن یہ ایک سوسائٹل, میں
میں یہ کہتا ہوں کہ دس از brutally rude and obnoxious behavior towards the society. بہت غلط ہے. آپ کی سوسائٹی اتنا کنٹینشیس قسم کا مٹیریل آپ تیار کر رہے ہیں, اتنی آپ کا ایک ایبسلیوٹ کانٹراسٹ آپ کو نظر آئے گا آپ کی سیئنگز اور آپ کی ڈوئنگس کے اندر. آپ اپنی پاور کا آپ صرف مس یوز کر رہے ہیں جو کمزور لوگ ہیں. یہ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی, اگر آپ یہ کو تو نہیں کہہ رہے کہ منافقت کے اعلی معیار تک بھی آپ جا رہے ہیں. بالکل آپ کو سیدھی سی بات ہے, کیونکہ آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. جہاں سے ہم نے اپنی ڈبیٹ کا آغاز آج کیا تھا, ہم لوگ کیا کہہ رہے تھے, ہائپوتھیٹیکل بائس کے بارے میں بات کر رہے تھے نا. تو ہائپوتھیٹیکل بائس ہوتی کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ہپوکریسی. ہپوکریسی کیا ہوتی ہے؟ منافقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ منافقت کے اعلیٰ ترین درجوں کے اوپر موجود ہیں. ہم لوگ جرنلزم کے اندر بھی منافقت کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ ڈیلی ریسرچز کے اوپر منافقت کا استعمال کرتے ہیں. ہم لوگوں کے ڈیلی کے جو لیونگ سٹائلز ہیں ان کے اوپر منافقت. میں ساتھ میں کتنی مزے کی بات آپ نے اب شروع کر دی. دیکھو مجھے نا ساتھ میں یہ ایڈ کرتا چلوں, دنیا کے اندر جو بیسک جو بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا, جو بڑے بڑے نام تھے, میں ذاتی طور پہ جو چند ایک لوگوں کو میں بہت پسند کرتا ہوں, اس کے اندر ایک جو سب سے بڑا نام آپ لوگوں نے شاید کی بات نہیں سنا ہوگا, ایلن ٹیورنگ کا نام تھا. ٹھیک ہے, ایلن ٹیورنگ وہ بندہ تھا جس نے ورلڈ وار 2 کے اندر ایک ایسا ڈیزائن ڈیولپ کیا تھا جس نے جرمن انگما مشینز کو بریک کیا تھا. اور وہ جرمن انگما مشینز جو تھیں وہ بیسکلی ان کا آپس میں کرسپونڈنس تھی, جس کی وجہ سے ورلڈ وار 2 کے اندر جرمنس کو بیٹ نہیں کیا جا رہا تھا. تو اس نے اس سارے سیٹ اپ کو ڈی کوڈ کیا, اور اس سیٹ اپ کی بیس کے اوپر جو اس نے اس وقت بنایا تھا, آج کے دور کے اندر کمپیوٹرز موجود ہیں, آئی فونس موجود ہیں, سیل فونس موجود ہیں, اور یہ تمام ٹیکنالوجی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس موجود ہے. تو وہ بندہ جو تھا وہ بیسکلی اس کی لائف آپ دیکھ لیں, ہی واز این ایتھیسٹ ایکچولی. ٹھیک ہے, اور اس کو بیسکلی ہپوکریسی نفرت تھی. ٹھیک ہے, اور خالی پھر اچھا یہ بندہ نہیں ہے, کارل مارکس, اتنا بڑا نام سنا ہوگا آپ نے. بالکل بالکل. کارل مارکس از اے برانڈ ایمبیسڈر ٹو دا ماڈرن ڈے کمیونزم, سوشلزم, آپ کا ماڈرن ڈے مٹیریلزم اینڈ مارکسزم. کارل مارکس وہ بندہ جس نے آج کے دور کے اندر پوری دنیا کے اندر جو کیپٹلسٹ انوائرمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سارا کا سارا کارل مارکس نے ڈیولپ کیا. آج دنیا کے اندر جو اکنامکس پڑھائی سمجھائی اور بتائی جا رہی ہے وہ کارل مارکس کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو کارل مارکس کا نا ایک بڑا مزیدار, وہ کارل مارکس بھی بیسکلی اس کے سخت خلاف تھا, ہپوکریسی کے, ہائپوتھیٹیکل بائس کے خلاف تھا. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ہی واز این ایتھیسٹ آلسو. ٹھیک ہے, اب ایک ریلیشن ایک غلط بن رہا ہے, لیکن جو اس کی جو کیریکٹر ٹریٹس ہیں وہی. تو کارل مارکس کی ایک بڑی مزے کی اسٹیٹمنٹ تھی, وہ کہتا تھا کہ مین از ڈومینیٹڈ بائی دا پروڈکٹ آف ہز اون ہیڈ. A man is dominated by the product of his own head as he is dominated in the capitalistic production of the product of its own hand. ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد یہ کہ وہ کہتا تھا کہ مین از ڈومینیٹڈ بائی دا پروڈکٹ آف ہز اون ہیڈ, اپنے دماغ کا غلام ہے, اور پھر کیپٹلسٹک پروڈکشن آف دا پروڈکٹ بائی اٹس اون ہینڈ, اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی پروڈکٹ کا بھی غلام ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی منافقت کے سخت خلاف تھا. وہ بھی. تو اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے اور نام ملیں گے. میرا ان کو پڑھنے کا اتفاق ہوا جس میں آپ کا جس بندے نے بلب بنایا تھا, تھامس ایڈیسن. ٹھیک ہے, یہ ہپوکریسی کے سخت خلاف تھا. ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگس, بہت بڑا نام. آئنسٹائن. ٹھیک ہے, تھیوری آف ریلیٹیوٹی. یہ وہ لوگ ہیں جو ہپوکریسی کے سخت خلاف تھے. تو بڑی بڑی ایگزامپل ہیں ہمارے پاس, بہت بڑی بڑی ایگزامپلس ہیں اور بڑا بڑا سب کچھ ہے. تو میرے حساب سے کہ ہم لوگوں کو بیٹر نیشن بلڈنگ انڈیکیٹرس کو سامنے رکھنے کے لیے ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ ہم جو ہمارے اندر کچھ جو ہمارے پاس مسنگ پارٹس ہیں جو کہ صحیح ہونے والے ہیں, ان کو ہم صحیح کر لیں. بالکل. ٹھیک ہے, وہ جیسے ہم صحیح کریں گے تو ہم ابھی ریسنٹلی آپ کے امیزون کے کتنے اکاؤنٹس بند ہوئے ہیں پاکستان کے اندر؟ بہت زیادہ, تقریباً اب 1200 کچھ. ہاں, کتنے؟ جب امیزون سیلنگ انٹروڈیوس ہوئی ہے جی, یہ اسی وقت کی بات ہے.
یعنی ابھی ہوا 18,000 کے قریب آپ کے اکاؤنٹس بند ہو گئے. جب آفیشلی انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایز اے امیزون ہم پاکستان میں انٹری ہو رہے ہیں, پہلے تو آئی تھنک آپ کو باہر کسی سے ایفیلیشن لے کے اکاؤنٹ چلانے پڑتے تھے, تو یہ اسی وقت ہوا ہے. اچھا, ہم ول گیٹ بیک ٹو دا ڈسکشن. کوشچن کیا ہے آج کا؟ آگے کوشچن یہ ہے کہ بھائی ہمارے ویور سے کہ ورلڈ وار پہلی کون سے سال میں ہوئی تھی؟ ورلڈ وار 1 کس سن کی ہے؟ اس کا جواب کامنٹس کے اندر دیں اور $50 کا گفٹ کارڈ آپ کا. اور ہمارے چینل کو ایک دفعہ اور دوبارہ سبسکرائب کریں, چینل کو لائک کریں, شیئر کریں. ویری گڈ. اچھا, تو ابھی ہم واپس آ رہے ہیں. 18,000 کے قریب جو ہیں وہ ڈی ایکٹیویشنز ہوئی ہیں امیزون کے اکاؤنٹس کی, اور 2 شہر ہیں, ایک تو ساہیوال ہے اور دوسرا کون سا تھا, 2 شہر ہیں جن کو ریڈ الرٹ جو ہے وہ وہاں پہ ایشو کر دیا گیا ہے, سوال اور دوسرا اور وہاں کے آئی پی ایڈریسز. جی بھول گیا, دوسرا شہر بھول گیا میں, حالانکہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. ہاں کوئی بات نہیں. تو بیسکلی یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ایسے ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو جو گائیڈ لائنس بتائی گئی ہیں آپ ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ گائیڈ لائنس فالو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو کوچز ہیں آپ کے ان کو بھی نہیں پتا ان چیزوں کے بارے میں. ظاہر سے پتا ہے. ٹھیک ہے, اور کوچز کو کیوں نہیں پتا؟ کوچز کو اس لیے نہیں پتا کیونکہ کوچ خود شارٹ کٹ لے کر آئے ہوئے ہیں. میں یہ اس چیز کے خلاف میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ کو کوئی نئی چیزیں ٹرائی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو نئی چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے, لیکن آپ کو ہمیشہ اس کی سارے کے سارے پریامبل کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ نے جو اس کے ڈسکلوجرز ہیں ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اگر اس کو بڑے لیول کے اوپر آپ دیکھ لیں تو جو لا آف دا لینڈ ہے اس کو دیکھنے کی آپ کی ضرورت ہے. آپ کو جو آپ کا جو کانسٹیٹیوشن بتاتا ہے آپ اس کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں یار, یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے کسی آرگنائزیشن پہ آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے لاز آپ ضرور دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے کیا کروانا ہے. ہم اس کے اوپر ایک سیپریٹ سے ایک بات چیت کے لیے ایک پروگرام میرے پاس بہت کچھ ہے امیزون, میں خود امیزون کرتا ہوں, تو ابھی اگلے سیگمنٹ پہ ہی بات کریں گے. ہم نیکسٹ پروگرام کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے اور ہم بات کریں گے ڈیٹیل کے اندر کہ یہ کیا وجوہات ہوئی ہیں اور اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے. اینڈ آئی وانٹ کہ میں اپنے آڈینس کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کروں کیونکہ ڈیفینیٹ سی بات ہے, میں چاہتا ہوں کہ میرے آڈینس کو یہ ساری انفارمیشن پہنچے. اور ہمارے لوگوں کو وہ انڈیا میں بیٹھے ہیں, وہ سری لنکا میں بیٹھے ہیں, بنگلہ دیش بیٹھے ہیں, پاکستان میں بیٹھے ہوئے, ان کے پاس صحیح, اور I'm not gonna charge صحیح نالج ہو, صحیح نالج. I do not want to charge anything. ہم جو بھی آپ کو انفارمیشن دے سکیں گے ہم دیں گے آپ کو, جو ہمیں پتا ہو ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے, بالکل. تو یہ سارا سلسلہ, اور میں ذاتی طور پہ بس یہی چیزیں ہیں. اس کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا نا ہمیں اپنے آپ کو ٹویک اپ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو جتنا زیادہ اور جتنا جلدی ہم کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا, اتنا زیادہ اچھا ہوگا, سب کے لیے بھی اچھا ہوگا. اور ہمیں ریئیکشن, میرا خیال ہے کہ ہم بہت جلدی ریئیکشن دیتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے, اور ریئیکشن کا اینوڈ ایکشن بن جاتا ہے. یہ تو ایسا تو نہیں کہ ہمیں کسی چیز کو اسٹڈی کرنا نہیں آتا پراپرلی. اسٹڈی کی بات کر رہے ہیں, اسٹڈی کی بات ایسا ہو تو کیا اسام بھائی, اب کیا ہے نا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یار مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے. نہیں, میں نے پتا ایک چیز, لوگوں کا کیا ذہن میں یہ کہ یار اگر یہ امیر ہے تو مجھے اس سے زیادہ بھی بننا ہے. نہیں, میں بتاؤں ہمارے ایک پرابلم یہ بھی ہے, ہماری بھی, میری بھی, آپ کہہ سکتے ہیں. کسی چیز کی انفارمیشن ہونا اور کسی چیز کے بارے میں ایجوکیشن ہونے میں بڑا فرق ہے. ٹرو. اب اگر میں انفارمیشن کوئی پوری کل کائنات مان لوں گا نا تو میں پھر شارٹ کٹ ہی ڈھونڈوں گا. نہیں. اچھا, یہ میں ساتھ میں پلیز لیٹ می سے سم تھنگ ٹو یو. دیکھو, کوئی بھی بندہ ماں کے پیٹ سے اسکل نہیں لے کر آتا, سیکھ کے کچھ بھی نہیں آتا, کچھ سیکھ کے نہیں آتا. جتنے بھی بڑے بزنس مین آپ کو نظر آئیں گے اس وقت پوری دنیا کے اندر رول کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, جو بلینئرز کلب کے اندر بیٹھے ہوئے, ان میں سے موسٹلی ڈگری ہولڈرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ٹرو. تو اب ان کے پاس ایسی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ دنیا میں سکسیزفل ہو سکے؟ دماغ. ایک تو ان کی ول تھی, دماغ, اور دوسری ڈیفینیٹ سی بات ہے آپ اپنے دماغ کو استعمال کس طرح کر رہے ہیں. نہیں, تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ انفارمیشن پہ جا رہے ہیں, ہمیں جو ضرورت ہے وہ پوری اسٹڈی کی ضرورت ہے. ہمیں اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں خواہش کی ضرورت ہے کہ کس کام کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے, اچھا سام بھائی, بہتر بنایا جائے. سام بھائی, آپ مشین اس وقت ڈیولپ کریں گے, ٹھیک ہے, جس وقت آپ کے پاس وہ تمام انز اینڈ آؤٹس موجود ہوں جس سے ایک بہتر مشین ڈیولپ ہو سکتی ہے. میں نے اس ڈسکشن کے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ میڈیوکر لیول کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر آپ میڈیوکریسی جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں یا وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں یا وہ پروڈیوس کر رہے ہیں تو وہ کہیں پہ بھی نہیں اپنی جگہ بنا سکے گی. ایدر یو ہیو ٹو بی دا بیسٹ اور یو ہیو ٹو بی دا ٹیریبل ون. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے میں خود سے یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایجوکیشن پوری کی پوری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں, ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. میں اس اسٹڈی کی بات نہیں, مگر میں جو آئی تھنک میں شاید ایکسپلین میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں, مگر اس کی جو ہے نا آپ
पूरी इन्फॉर्मेशन या अपने आप को डेवलप करने की वो चीज़ नहीं लेते, सिर्फ हम देखते हैं जिससे पैसा बन रहा है, हम वो इन्फॉर्मेशन उठाते हैं और भाग पड़ते हैं. इसका जवाब मैं देता हूँ. एजुकेशन मेरी नज़र पे ये कि भाई किताबें और बुकें पढ़ने से, एजुकेशन मेरी नज़र पे कि कोई बंदा अगर बेहतर कर रहा है आपकी ज़िंदगी में, देखा यार इसने ये तरक्की की है, तो आप उसी को एज अ आइडियल बना के लेके चलो. आप ये नहीं मत देखो कि यार अगर इसने किया तो मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ. ये हमारे प्रॉब्लम है. नहीं, मगर आप उसको लेके चलो, उससे सीखो, क्या पता आप उससे ज़्यादा बेहतर कर जाओ. This is one of the factor actually that you're talking about. This is one of the factors. No, he's talking about I think individuals. I'm talking about the field कि किसी चीज़ जैसे Amazon field है या किसी चीज़ कोई field है, उसके बारे में स्टडी और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस है. But I think he's talking about individuals. नहीं, ये भी आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, आप दोनों का अपनी जगह पे पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है. देखें यार, मैं एक होती है एथिक्स किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी है. एथिक्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड हों, डिग्री होल्डर हों, ठीक है, और बहुत बेहतरीन बैकग्राउंड से आए हों तभी आप काम कर सकते हैं. एथिक्स बेसिकली आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई हुई है और चीज़ों को समझने का अंदाज़ है, ठीक है. तो अगर आपके पास बिजनेस एथिक्स हैं तो आप कामयाब होंगे. पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अमेज़ॉन के जो अकाउंट्स बंद हो रहे हैं उनमें बिजनेस एथिक्स ना होने की वजह से वो अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, और एजुकेशन ना होने की वजह से अकाउंट नहीं बंद हो रहे. उन लोग के हाथ में अकाउंट है जिनको पता ही नहीं है अमेज़ॉन यूज़ कैसे करना है. एजुकेशन ना होने की वजह से अकाउंट्स नहीं बंद हो रहे. हमारे एक दोस्त हैं, आप भी जानते हैं, हमारे कोलीग, जो हमेशा कहते हैं मैं इतने पैसे बनाता हूँ अमेज़ॉन, इतने बनाता हूँ जी. उनको भी खुद को नहीं पता अमेज़ॉन कैसे काम करना चाहिए. उन्होंने भी अपना अकाउंट किसी थर्ड पर्सन के हाथ पे दिया हुआ है. ठीक है, वो उनका अपना एक पर्सनल मैटर है, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि आपने यहाँ से अपने अकाउंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में उन लोगों के हाथ में दे दिए जिनको पहले ही बिज़नेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, बिज़नेस एथिक्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैस लेवल के ऊपर लोगों के अकाउंट्स डीएक्टिवेट होने शुरू हो गए. पर कुछ ऐसे भी इसमें इन द लॉन्ग रन आपका इमेज डैमेज हो गया. कुछ ऐसे भी लोग आपकी तरह जिनको अमेज़ॉन का यूज़ करना सही आता है. यार मेरी तरह का मतलब नहीं है, बहुत सारे आपको प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छी सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुनासिब अपना ई कॉमर्स का बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ बेसिक्स हैं जो इनको फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है. अगर आपको एक चीज़ के बारे में, आपको गाड़ी के बारे में पता ना हो, लाइसेंस आपने कभी लिया ना हो, ठीक है, और आपको पहले दिन ही मौका मिल जाए कि आए जनाब 50 लाख रुपए की गाड़ी के ऊपर जनाब आए टेस्ट ड्राइव करें, तो आप क्या करेंगे? ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, यू कैन क्रैश इट. और अगर आपको पता होंगे आपके पास एथिक्स, जो आप सबसे बात कर रहे हैं, तो वो एक फील्ड की एजुकेशन. एथिक्स कैसे आएंगी? एथिक्स ऐसे आएंगी जब मैं अपने बड़े भाई को देखूँ गाड़ी चलाते हुए, जब मैं अपने अब्बू को देखूंगा गाड़ी चलाते हुए, जब मैं दादा को सही तरीके से गाड़ी चलाते देखूंगा, तभी मैं सही तरीके से गाड़ी चलाऊंगा. ठीक है, तो बिजनेस एथिक्स उस वक्त आएंगी जिस वक्त मैं अपने घर में बड़ों को देखूंगा, अपने कल्चर में देखूंगा, अपने आसपास के लोगों को देखूंगा. मजे की बात यह कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े जो आपके बिजनेस स्कूल्स हैं, उनके अंदर जो लोग बिजनेस पढ़ा रहे हैं उनका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है. नहीं, वो तो चाह रहे हैं ना, उनका ताल्लुक किसी भी किस्म का नहीं है. वो तो पढ़ा के चेक लेके जा रहे हैं. उनका चेक लेने से ताल्लुक है, उनका बिजनेस से ताल्लुक नहीं. तो बिजनेस आपको बेसिकली एजुकेशन से नहीं आएगा, डिग्री से नहीं आएगा. बिजनेस आपको प्रैक्टिकल, ठीक है, तो उसकी एथिक्स होती हैं यार. तो आप ज़रूर अपनी जो यूथ है उसको आप प्रमोट करें कि वो बिज़नेस की तरफ आए, और डिज़र्व करते हैं कि वो बिज़नेस की तरफ आए, लेकिन साथ में आप बिज़नेस का वो कल्चर वो प्रोड्यूस करें, वो ऐसा इन्वायरमेंट दें अपनी यूथ को ताकि यूथ को सीखने को मिले. आपकी यूथ को क्या सीखने को मिलता है? आपकी यूथ को जनाब, नहीं टिकटॉक, मैं टिकटॉक को बुरा नहीं समझता. मैं समझता हूँ टिकटॉक एक अलग से एक फील्ड है जिसके अंदर आप क्रिएटिव बिल्डअप करने का कोई फायदा. टिकटॉक इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन. मैं समझता हूँ अगर आपका एक कल्चर है, आप रेड लाइट को जंप कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं. आपने बैंक में आप बिल जमा करवाने के लिए गए हैं, तो उसकी लाइन को आप ब्रीच करके किसी को फ़ोन करके अंदर जनाब लाइन तोड़ के आप अंदर जा रहे हैं कि जनाब मैं सारों से अपना टाइम बचा के मैं निकल जाऊँगा और मैं अपना बिल पहले जमा करवा दूँगा. आपने फिर एक जगह पर गलती कर दी. ठीक है, आपने किसी भी ऐसे सरकारी इदारे के अंदर जाके कहीं पर भी अपना काम करवाना हो तो वहाँ पे आप या तो रिश्वत या सिफारिश का काम लेंगे. ठीक है, तो जब आप ऑटोमेटिकली शॉर्टकट्स करेंगे, तो जब प्रॉपरली आपको दुनिया के अंदर निकल के वर्ल्ड ग्लोबली आपको compete करना पड़ेगा, तो आप किस तरीके से compete करें? आप कर ही नहीं सकते लोगों के साथ compete, क्योंकि दुनिया के अंदर शॉर्टकट्स को नहीं एक्सेप्ट किया जाता. आप कभी आगे भी नहीं बढ़ सकते बिसरा, कभी आगे नहीं बढ़ दुनिया में एक्सेप्ट ही नहीं करते यार. कभी आगे एक चीज़ देखिए, जब मैं आई थिंक कॉलेज में था, तो किसी को कोई फॉर्म जमा कराना है, तो अगर यहाँ पे कहीं भी, हम पाकिस्तान में भी है,
यार फॉर्म जमा कराना है, कोई जानते हो किसी बंदे को? ये प्रैक्टिकली मेरे साथ, मैंने कहा यार मैं तो नहीं जानता किसी को, सही है. तो फॉर्म जमा कराना है तो आपने फॉर्म फिल कर लिया? बोले हाँ. तो मैंने कहा आप उधर जाए और लाइन में खड़े हो जमा करा दें. अब नहीं, वो तो सभी को पता रहेगा, सभी करा लेंगे, वो जानते हो. मैंने कहा नहीं यार तुमने अपना कैसे कराया? मैंने कहा भाई वो पहली से लेके 10 तक कराना था, तो मैंने बोला यार 10 तक तो बहुत रश होगा, मैं पहली तारीख को ही पहुँच गया. सुबह 8 बजे, तो वो 9 बजे उन्होंने उसकी बैंक की विंडो खोली और मैंने जाके जमा करा दिया. मैंने तो अपना ऐसे कराया. बोला अच्छा ठीक है. अच्छा, फिर आप सारे के सारे उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट आप चेंज की भी डिमांड करते हैं. राइट. हम सारे चेंज की भी डिमांड करते हैं. यार खुद चेंज नहीं होना है, चेंज ऑलवेज खुद नहीं कम्स होना है, विद इन दूसरों पे वही करना है. बिल्कुल 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 बिल्कुल. ब्लेमिंग गेम्स ये भी कह सकते हैं. यू नो, मैं स्टेटमेंट जो है मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ. वो स्टेटमेंट ये है कि यू कैन नेवर चेंज द थिंग्स फाइटिंग द एग्जिस्टिंग रियलिटी. ठीक है? इफ यू वांट टू चेंज थिंग्स you would have to change the whole model. That means कि you have to create or make the existing model obsolete. आपको existing model जो अपनी सोच का है वो चेंज करना पड़ेगा. तो वो किस तरीके से करना पड़ेगा कि जो आप पहले आपका जो लाइफ की रूटीन है, जो सिलसिला है, वो सारा का सारा उतार के फेंकना पड़ेगा आपको. आपके जो बिलीफ स्ट्रक्चर दिमाग के अंदर जो चीज़ें भरी पड़ी हैं उनको उठा के फेंकें परे. फिर नई चीज़ें अपने ऊपर एब्जॉर्ब करने के लिए आप तैयार हो जाएं, तब कहीं जाके आपके अंदर चेंज आएगा. ये जो चेंज आपको बार बार बताया जाता है ना कि चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा आपके अंदर. सर बताऊँ क्यों नहीं चेंज आ रहा है? लोग डरते भी हैं. किस चीज़ से डरते हैं आपको पता ही नहीं है? नहीं, जब जो चीज पता इसलिए नहीं है कि वो पता करना नहीं चाहते. फियर ऑफ अननोन. हाँ, पता नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं यार यही जिंदगी, इसी में जीना, यही लेके चलना. देखो यार ताबिश, कलेक्टिवली आपने पैंट शर्ट क्यों पहनी हुई है? मुझे अच्छी लगती है. आपको इसलिए अच्छी लगती है कि भाई आपके साथ वाले ने भी वही पैंट शर्ट पहनी हुई है. मुझे देख लें, मैंने भी पैंट शर्ट पहनी हुई है. हम सोसाइटी की पैदावार हैं, सोसाइटी की बाय प्रोडक्ट हैं. सोसाइटी हमें जो बताती है, जिस तरीके से हमारे दिमागों में फीड करती है, हम वही करना शुरू कर देते हैं. ठीक है? तो आपकी सोसाइटी आपको एक सेट पैटर्न दे देती है, उसके ऊपर आपने मूव करना होता है. तो मैंने जो अभी आपके साथ बात की है, मेरा बेसिकली सोसाइटी के साथ वॉर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे. क्योंकि सोसाइटी जो आपका डॉक्ट्राइन डेवलप कर रही है वो ज्यादती कर रही है आपके साथ. आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, वो गलत बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं. जिस वक्त आप उनको प्रैक्टिकली ग्लोबली इंप्लीमेंट करेंगे दुनिया के साथ compete करने के लिए, तो आपको दुनिया उठा के ज़मीन पे फेंकेगी. दुनिया आपको सीधी सी एक जवाब देगी कि यू डू नॉट डिजर्व टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. दैट्स ट्रू. ठीक है? और वो इसलिए करेगी क्योंकि आप जिस तरीके से चीज़ों को देखते, करते और परसीव करते आए हैं, दुनिया नहीं उनको करती परसीव. लोगों को पता चले क्या क्या नहीं. आज का प्रोग्राम हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं. मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि आपको ड्यूरिंग द होल डिस्कशन एक क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया था. अगर आप इनिशियली नहीं सुन सकें तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर दें. चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि हम लकी विनर्स सेलेक्ट करेंगे और उनको $50, 3 लकी विनर्स को $50 के गिफ्ट कार्ड्स जो हैं कैश प्राइजेस में वो हम लोग अवॉर्ड करेंगे. आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर मौजूद हों. जहाँ पे होंगे हम आपका नाम लेके, आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेके हम आपको जो है वो गिफ्ट जो है वो देंगे. तो मुझे, हसाम को और ताबिश को